الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 26 جنوری 2020 ہے۔ علوم شرعیہ کورس کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے پہلے اصول فقہ 2 دن پڑھا ہے اور اس کے بعد علم المنطق شروع کیا، جس کا پہلا لیکچر تھا مبادئ عشرہ۔ علم منطق کے مبادئ عشرہ کیا ہیں؟ مبادئ عشرہ سے مراد اس کی تعریف، موضوع، غایت، فائدہ، اس کا واضح کون ہے، حکم کیا ہے، مسائل کیا ہیں۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے انواع العلم۔ علم کی اقسام کیا ہیں علم المنطق میں، اس کی مفصل وضاحت کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ علامہ الدمنہوری الازہری، ان کی کتاب ہے ایضاح المبہم من معانی السلم، شرح متن السلم منورق تقدیم و تاخیر ہے، جس کا معنی ہے تزیین، زینت، خوبصورتی۔ دوسرے لیکچر کا عنوان انواع العلم۔ انواع العلم، سب سے پہلے علم کی تعریف کیا ہے؟ بہت سے علماء نے کہا کہ علم کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم علم ہے۔ اب اگر آپ علم کی تعریف کرتے ہیں، یا تو علم کی تعریف جو ہے، علم کی تعریف 2 طریق سے کر سکتے ہیں۔ یا علم کی تعریف آپ علم سے کریں گے، یا علم کی تعریف کس سے کریں گے؟ جہل سے، یعنی جہل کا عکس علم ہے۔ یہاں پہ جہل سے کیا مراد ہے؟ جہل یعنی ناواقفیت، علم کا جو ضد ہے۔ کلمہ جہل یا جہل یا کیا بولا جاتا ہے؟ جہل بولتے ہیں اس کو۔ اب کیا ہے علم کی تعریف؟ اگر آپ نے علم سے کی تو تسلسل ہے، یعنی علم کی تعریف علم سے کر رہے ہیں، پھر اس علم سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف علم سے کریں گے تو غیر متناہی سلسلہ ہے، کہاں پہ ختم ہوگا کوئی معلوم نہیں، تو لہٰذا ممکن نہیں ہے علم سے تعریف کرنا۔ ہاں، اگر علم کی تعریف جہل سے کرتے ہیں تو کیا ہے؟ دور ہے۔ جہل کسے کہتے ہیں؟ اس کی معرفت علم کے اوپر موقوف ہے، تو علم کی معرفت کس کے اوپر موقوف ہو گئی؟ جہل کے اوپر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز معرف بھی بنے، معرف بھی بنے؟ دور سے آپ نے کلمہ بولا، دور کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی چیز کے 2 پہلو آ جائیں۔ مثلا اب جہل جو ہے یہ کیا ہے؟ معرف بھی بن رہا ہے اور معرف بھی بن رہا ہے، صحیح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں معرف بھی بنے اور معرف بھی بنے؟ تو یہ دور ہے۔ تو دور کیا ہوتا ہے منطق میں اور قواعد عقلیہ میں؟ باطل ہے۔ لیکن جو تعریفات کی جاتی ہیں علم کی، وہ تعریف تقریبی ہیں۔ تعریف تقریبی کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ تعریف کریں گے وہ اعتراض سے خالی نہیں ہوگی، اعتراض سے خالی نہیں ہوگی۔ تو ہم جو مصنف نے تعریف کی ہے علم کی، وہ کہتے ہیں کہ علم کی تعریف یہ ہے مطلق الادراک۔ مطلق الادراک علم کی تعریف ہے۔ ہاں، مطلق الادراک یعنی کسی شے کا مطلقاً جاننا، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم۔ اب آپ منطق کی بعض کتابیں پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے علم اور معرفت میں فرق، علم اور معرفت میں فرق، جس کی طرف اشارہ شیخ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد میں بھی کیا، جب وہ متن عقائد کی اسباب العلم کی وضاحت کرتے ہیں، اور امام غزالی نے بھی کیا، کس کے اندر؟ محق النظر میں۔ بڑا سمپل سا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء
جیم کی پیش کے ساتھ، جمہور علماء کے ہاں، اور اردو میں کیا بولتے ہیں جماہیر، جماہیر علماء کے ہاں علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں، علم بولیں گے تو معرفت مراد ہے، معرفت بولیں گے تو بھی علم مراد ہے، دونوں مترادف ہیں۔ بعض جو فرق کرتے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے کہ علم جو ہے مرکبات کا ادراک کرنا، کس کا؟ مرکبات کا ادراک کرنا۔ مثلا زید عالم مرکب ہے یا نہیں ہے؟ زید عالم، اس کا ادراک کیا کہلاتا ہے؟ علم۔ اور معرفت کسے کہتے ہیں؟ مفردات کا جاننا، مفردات کا یا جز کا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ معرفت۔ اب آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم اور معرفت میں فرق ہے، اگر آپ کو مثلا زاہد بھائی کے بارے میں علم ہو گیا ہے، زاہد بھائی کے بارے میں علم ہے، تو زاہد کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میں زاہد کو جان گیا ہوں، زاہد کو جان، آپ علمت زیدن بولیں گے یا عرفت زیدن بولیں گے؟ اللہ مفتح علیک شیخ قمر، کیوں کہ زید مفرد ہے، اور مفردات کا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ معرفت۔ تو ہم عرفت زیدن کہیں گے، علمت زیدن نہیں کہیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں زید عالم ہے، زید کیا ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ عرفت زیدن عالما ام علمت زیدن عالما؟ علمت زیدن عالما۔ یعنی علم ہوتا ہے مرکبات کا جاننا، معرفت ہوتا ہے مفردات کا جاننا۔ جب آپ نے مفرد کے بارے میں بتانا ہے کہ میں جان گیا ہوں تو عرفت، مرکب کے بارے میں بتانا ہے تو علمت۔ لیکن آپ کو جمہور علماء کا یہ فرق نہیں ملے گا، اس لیے شیخ سعد نے جب جواب دیا ہے متن عقائد کی عبارت کا تو انہوں نے کہا ہے کہ فرق نہیں ہے علماء کے ہاں، یہ دیگر کے ہاں فرق ہے۔ دیگر سے مراد منطق فلاسفہ نہیں، اس کا ایک مثال دیجیے تو علم اور معرفت جیسے کہیں علم تو یہ اس طرح سے، ہاں، اس کا ایک مثال دیجیے تو مرکبات کا ادراک جو ہے۔ مثلا آپ نے جان لیا، آپ کہتے ہیں زید، زید کیا ہے؟ عالم ہے، صحیح؟ اب آپ نے عربی میں بولنا ہے، عرفت بولیں گے یا علمت بولیں گے؟ علمت زیدن عالما یا قائما؟ تو کیوں بولیں گے علم تو عرفت کیوں نہیں بولیں گے؟ ہیں کیوں علم تو؟ ہم نے اس لیے کہا کہ عرفت بولیں گے جب مفردات ہوں، یہاں پہ مفرد نہیں ہے، زید عالم مرکب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں، یعنی لفظ الگ الگ ایک ایک ہے، الگ الگ ہے نا، مرکب ہے یعنی مبتدا خبر ہے، تو علم تو بولیں گے، عرفت نہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہو میں زید کو جان گیا ہوں، میں زید کو جان گیا ہوں، اب کیا بولیں گے؟ صرف یہاں زید کے بارے میں صرف زید ہے تو عرفت بولیں گے۔ عرفت۔ اب آپ میں حق النظر سے جا کے یہ بحث پڑھیں، آپ کو یہ بحث ملے گی، منطق کی کسی بھی کتاب سے آپ اس کو ایزی سمجھ سکتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک یہ علم اور معرفت میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے پڑھ لیا علم کی تعریف کیا ہے۔ تھوڑا سا معلوم بات اور طرف چلی جائے گی، ہمارے ہاں جو پھر معرفت اور علم میں فرق کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بعد میں رکھیں، ابھی یہ پڑھتے ہیں، نہیں تاکہ اختلاط بحث نہ ہو۔ لمبی ہو جائے گی۔ علم کی اقسام، اصل میں آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ ابھی وقت نہیں ہے۔ علم کی اقسام، علم کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ اب عقلی طور پہ کیا ہے؟ عقلی طور پہ یا تو علم آپ کو بغیر واسطے سے ملا ہے یا واسطے سے ملا ہے، یہی عقلی طور پہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کو علم کیا مل رہا ہے؟ واسطے سے، یا مثال کے طور پہ مثال ضروری ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہوا، اکثر اسٹوڈنٹ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، صحیح؟ کیونکہ پیٹ کا درد ایسا نہ کوئی ٹیچر ہاتھ لگا سکے، نہ معلوم ہو سکے، نہ کچھ۔
پیٹ میں جو درد ہوا ہے اس کا علم آپ کو بغیر واسطے سے ہوا یا واسطے سے ہوا ہے؟ بغیر واسطے سے. بارک اللہ فیک. کیوں؟ آپ خود جان گئے. جیسے ہی آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے کہا درد ہے. کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ آپ کو درد ہے، یعنی خود سے جان گئے. اب آ جائیں، آپ مریض ہیں، آپ کو اپنی مرض کا علم کس سے ہوا؟ بغیر واسطے سے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر کو علم آپ کی مرض کا واسطے کے ساتھ ہوا یا بغیر واسطے سے؟ اللہم افتح علیک. مریض نے ڈاکٹر کو بتایا ہے تو جو آپ ڈاکٹر آپ کی مرض کے بارے میں جانا ہے آپ کے واسطے سے کہ آپ نے اس کو خبر دی ہے. ناظرین کے لیے ایک سوال کہ یہ جو آپ دعائیہ کلمہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم افتح علیک، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مزید برکتیں کھولے اور نوازشات فرمائے. یہ تو سورہ قمر میں ہے، فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. کلیئر ہو گیا؟ اب عقلی طور پہ دو ہی ہیں، تو جو بغیر واسطے سے حاصل ہو رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حضوری. بغیر واسطے سے. ایوہ ایوہ سامعین کے لیے عرض ہے کہ ایوہ کا معنی ہوتا ہے نعم، نعم کا معنی ہوتا ہے یس. حضوری بغیر واسطے کے. بغیر واسطہ کے. حصولی کیا ہوتا ہے؟ جو واسطے سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصولی. حصولی. حضوری کی مثال کیا ہوگی؟ آپ کا علم آپ کی ذات کے بارے میں، العلم او علمی متکلم بنفسی، میرا علم میری ذات کے بارے میں. علمی بنفسی. میں اپنی ذات کو کیا کسی کے واسطے سے جانتا ہوں یا خود بخود جانتا ہوں؟ میرا علم میری ذات کے بارے میں تو ان نفسی نہیں آئے گا. نہیں، بنفسی. بی نفسی ہاں. با معنی کیا ہو گیا؟ با کا معنی تعلق، یعنی اپنی نفس کے تعلق سے میرا علم جو ہے. جی. علمی بنفسی کا مطلب کیا ہو گیا؟ حضوری. حضوری کی مثال ہے. بغیر واسطے سے. جیسے ہم نے مریض کے لیے مرض کی مثال، مریض کو علم ہو جاتا ہے. آپ مثال عربی میں کیا بنائیں گے؟ علم المریض بمرضہ. صحیح. حصولی کیا ہے؟ واسطے سے حاصل ہو. مثلا ڈاکٹر کا مریض کی مرض کے بارے میں علم ہونا، تو آپ کیا کہیں گے؟ علم الطبیب بمرض المریض ڈاکٹر کو علم کسی بھی پیشنٹ کے مرض کے بارے میں خود ہوا ہے یا پیشنٹ کے بتانے کی وجہ سے ہوا ہے؟ پیشنٹ کے بتانے. تو یہ واسطہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ حصولی ہے. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو حضوری اور حصولی میں؟ حضوری اور حصولی میں تقریباً کتب جو منطقیہ ہیں اس میں 10 سے بھی زائد فرق ہیں. ہم صرف 3 پڑھتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ فائدہ دیں گے. اصولی اور حضوری میں فرق. یہ کیا ہے؟ حضوری. یہ کیا ہے؟ حصولی. حضوری کیا ہے؟ بغیر واسطے کے. ایسے ہی ہے، بغیر واسطہ کے. یہ کیا ہے؟ حصولی. واسطے کے. واسطے کے ساتھ یا ذریعے. حضوری کیا ہے؟ اس کا منطق سے کوئی تعلق نہیں. کلیئر؟ حصولی کیا ہے؟ حصولی پر ہی منطق بحث کرتی ہے. کیوں؟ ہم نے کیا کہا؟ منطق کیا ہے؟ خطا سے بچاتی ہے. خطا کب ہوتی ہے؟ جب جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو. جھوٹ اور سچ کا احتمال ہو. تو جھوٹ اور سچ کا احتمال علم حصولی میں ہے یا علم حضوری میں ہے؟ علم حصولی میں. حضوری میں تو آپ کو خود علم ہے، آپ قطعی درجے پہ ہیں. تو لہٰذا جب حضوری میں کذب کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس کا منطق کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. جس کے اندر جھوٹ اور سچ کا احتمال ہوگا منطق اسی پہ بحث کرے گی تاکہ آپ کو جھوٹ سے بچا سکے. دوسرا کیا ہے؟ حضوری غیر منقسم ہے. حضوری غیر منقسم. حضوری کی تقسیم نہیں ہے تصور اور تصدیق میں. اور حصولی کیا ہے؟ تصور و تصدیق.
تصور و تصدیق کی ابھی تعریف آئے گی. حضوری کیا ہے؟ کبھی قدیم ہے، کبھی قدیم، جیسے اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم یعنی اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں 6 فرق ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، جہالت نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جیسے قرآن نے وضاحت کی. لیکن کبھی حادث ہوتا ہے، وہ کس کا؟ ابھی جیسے آپ کو اپنی مرض کا علم ہوا، آپ کی مرض کا علم حادث ہے قدیم ہے؟ حادث ہے، کیونکہ اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، مرض شروع بھی ہوگی ختم بھی ہوگی. لیکن علم حصولی کیا ہے؟ ہمیشہ حادث ہے. کلیئر؟ یہ فرق ہے. آخری والا بھی فرق حضوری کبھی قدیم کا ہمیشہ حادث ہے، کیسے؟ حضوری جو ہے کبھی قدیم ہوتا ہے، کبھی حادث ہوتا ہے. قدیم یعنی اللہ کا علم، صرف اسی کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے، ازل سے. اس سے ہم اللہ کی مراد لے رہے ہیں. ہاں، اللہ سے. کبھی کی مراد تقسیم کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے علم کی طرف نہیں. کبھی کبھی، کبھی یہ تقسیم کی طرف ہے. حضوری کبھی قدیم حضوری کبھی قدیم ہوتا ہے، حضوری کبھی حادث ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قدیم کبھی قدیم ہوتا ہے تو کبھی حادث ہوتا ہے. یعنی اللہ کا علم قدیم. حضوری حادث بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی. جب حادث ہو تو پھر حصولی میں آئے نہیں، یعنی ان کا فرق یہ ہے کہ کبھی قدیم بھی ہوتا ہے، کبھی حادث بھی ہوتا ہے. لیکن ہم یہ فرق بیان کر رہے ہیں. حدیثی صرف ہوتا ہے. حضوری کیا؟ بغیر واسطے کے. جب بغیر واسطے کے ہے، یا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا. قدیم مطلب جس کی ابتدا نہیں، وہ صرف اللہ کا علم ہے. صحیح. حضوری لکھ دیں، جملہ مکمل ہوگا تو واضح ہو جائے گا. ہاں جی، کبھی سے پہلے حضوری لکھ دیں گے تو واضح ہو جائے گا. اوکے. چلیں جی، کلیئر ہے یہاں پہ؟ چلیں ہاں جی. آگے چلیں. اور حصولی پہ کیا ہوتا ہے؟ اثر مترتب نہیں ہوتا. کافی ہیں اتنے فرق. اور حضوری پہ اثر مترتب. مثلا آپ کو مرض ہوا ہے نا، تو اثر آپ پہ مترتب ہوگا. مجھے آپ کے مرض کا علم حاصل ہوا تو آپ کے مرض کا اثر میرے اوپر کیسے ہوگا؟ ہاں صحیح. حصولی میں اثر نہیں ہوتا، حضوری میں اثر ہوتا ہے. چلیں جی، اب آپ منطق کی کتابیں پڑھیں گے. جیسے یہ کتاب ہماری جو ہم پڑھیں گے، اس میں پہلے ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے؟ انواع العلم الحادث. کیوں؟ ادباً. اگر مطلقاً کہتے انواع العلم تو اللہ کے علم کا ذکر مخلوق کے علم کے ساتھ ہوتا. تو ڈائریکٹ فرما دیا انواع العلم الحادث کہ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کے ساتھ ڈسکس نہ ہو. حادث، جب حادث بول دیا تو بدیہی طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد اس سے نہیں ہے. تو لہٰذا اب کس کی تقسیم ہے؟ علم حصولی، یعنی بریکٹ میں حادث. حادث مطلب جس علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جس سے پہلے جہالت ہے، بعد میں علم ہوا. اچھا، اس میں قدیم کو نکال کے علم حصولی میں قدیم نہیں ہے. اچھا، علم حصولی ہمیشہ حادث ہے، صحیح. کیونکہ قدیم وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو. اب علم حصولی کی 2 تقسیمیں ہیں. یا تو صرف مفردات کا علم ہے، یا مفردات کا مع الحکم، یعنی آپ نے حکم بھی لگایا اس کے اوپر. اگر صرف مفردات کا علم ہے یعنی ادراک المفردات، تو کیا ہے؟ تصور. مثلا مثال میں آپ کو ایک ساتھ دیتا ہوں. تصدیق کیا ہے؟ ادراک المفردات مع الحکم، یعنی مفردات کا ادراک بھی ہو، مفردات معلوم بھی ہو، پھر آپ حکم بھی لگائیں. حکم کس کی فرع ہے؟ تصور کی. تو جب آپ کے ہاں تصور ہی نہیں ہے تو حکم کیسے لگائیں گے؟ مثال کے طور پہ یہ مثال ہے آپ کے پاس، زید قائم. زید، اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ زید سے کیا مراد ہے، زید کون ہے، زید کیسا ہے، کس کو زید کہتے ہیں، قائم جو ہے قائم کیسا ہوتا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، سچویشن کیسی ہوتی ہے کہ ہم قائم بولیں،
جب آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے دونوں کا الگ الگ، تو آپ حکم کیسے لگا سکتے ہیں کہ زید کھڑا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ زید کے بارے میں الگ جاننا ہے، قائم کے بارے میں الگ جاننا ہے۔ یہ جو آپ نے الگ الگ جانا ہے صرف ادراک المفردات بدون الحکم، اس کو کہتے ہیں تصور۔ اگر آپ کو مسجد ازہر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مسجد ازہر مصر میں ہے؟ نہیں۔ پہلے کیا کریں گے؟ مسجد ازہر کی تاریخ پڑھیں گے، مسجد ازہر کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد آپ حکم لگائیں گے سعد بھائی مسجد ازہر مصر میں ہے۔ پہلے آپ نے مسجد ازہر کو جانا، پھر آپ کو مصر کو جانا کہ مصر ایک کنٹری ہے، ملک ہے، فلاں جگہ ہے، پھر آپ نے حکم لگا دیا کہ مسجد ازہر مصر میں ہے۔ اب مسجد ازہر کو الگ جاننا، مصر کو الگ جاننا، یہ کیا ہے؟ تصور ہے، کیونکہ آپ نے حکم نہیں لگایا، ابھی کسی کو کہا نہیں ہے کہ مسجد ازہر مصر میں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کسی کو خبر دی کہ مسجد ازہر مصر میں ہے، اب آپ نے حکم لگا دیا۔ حکم کس پہ لگایا؟ مسجد ازہر کے اوپر۔ حکم کیا لگایا ہے؟ کہ مصر میں ہے۔ تو لہٰذا جب حکم لگا دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ کلیئر یہاں پہ؟ یہ مثال یاد یعنی حصولی کی آگے دو قسمیں بن گئی، تصور اور تصدیق۔ ہاں، تصور ادراک المفردات فقط بدون الحکم، بدون الحکم، اور جو ہے دوسرا اس کا تصدیق ادراک المفردات مع الحکم۔ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہو؟ اب اگر کوئی آپ سے کہے قرآن کی مثال ہے اللہ خالق کل شیء، اس مثال کو حل کریں۔ اللہ خالق کل شیء، یہ پورا جملہ ایک ساتھ ملا کے تصدیق ہے تصور ہے؟ اللہ مفتعل۔ کیوں؟ آپ نے حکم لگایا، حکم کیا لگایا ہے؟ خلق اللہ، کہ اللہ خالق ہے، حکم لگا دیا۔ حکم کب لگا؟ جب آپ کو اللہ کے بارے میں معرفت تھی، خالق، خالق کا معنی معلوم تھا۔ پہلے آپ نے الگ الگ جانا، صحیح، پھر آپ نے حکم لگا دیا اللہ خالق۔ جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں ہی شی، تو پہلے آپ معنی جانیں گے نا، تب آپ بتائیں گے نا ہی از گوئنگ ٹو کالج، تب آپ نے حکم لگا دی ہے۔ تو اللہ الگ جاننا، خالق الگ جاننا کیا ہے؟ تصور۔ ملا کے اگر حکم لگایا ہے تو کیا ہے؟ تصدیق۔ ہم منطقی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ علم کی تقسیم کیا تھی؟ تصور۔ اب تصور تصدیق کی تقسیم کیا ہے؟ عقلی طور پہ ایک ہی تقسیم بن سکتی ہے کہ یا تو بدیہی طور پہ معلوم ہے، بدیہی طور پہ مطلب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یا کیا ہے کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دو ہی قسمیں ہوئیں۔ جب دو قسمیں ہوئیں تو تصور کی بھی دو ہو گئیں، اور تو کتنی بن گئی ٹوٹل؟ چار۔ یہ دیکھیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تصور، تصدیق، کلیئر؟ تصور کی کتنی قسمیں ہوگی؟ دو۔ کیا؟ بدہی، اصل میں کیا بولا جاتا ہے؟ بدیہی، لغت یعنی عرف عام میں اصل تلفظ کیا ہے؟ بدہی، صحیح۔ جیسے مفتی جمعہ صاحب نے ایک دفعہ اس کی وضاحت کی، مفتی جمہوریہ اسبق۔ اچھا ایک سوال ہے، ہاں جی، جیسے آپ نے کہا زید قائم، یہ تصور ہے؟ زید اور قائم الگ الگ تصور، الگ الگ، یعنی اس کو دیکھیں گے زید کیا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے، یہ سب، اور قائم کو الگ الگ طریقے سے دیکھیں گے، تو اس کو آپ نے تصور کہا۔ اور اللہ خالق کل شیء، اس کو بھی ہم نے کہا اگر اللہ کو الگ دیکھیں گے، الگ الگ دیکھیں گے، تصور ہے۔ کہا جا سکتا ہاں، ہم نے کہا ہے تصور ہے، یہی ہم نے کہا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ کو اگر الگ دیکھیں، خالق کو الگ دیکھیں، جب آپ کو دونوں کا معنی معلوم ہو گیا الگ الگ، تو یہ تصور ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ حکم لگا دیا۔ حکم کیا لگایا؟ کہ اللہ خالق ہے، یہ تصدیق ہے۔ زید کھڑا ہے، یہ بھی تصدیق ہو جائے گا۔ وہ تو ہم نے کہا زید کھڑا ہے، تصدیق ہے، لیکن کھڑا ہونے کے الگ معنی،
زید کا الگ معنی، یہ تصور ہے. تصور. جی. کلیئر؟ بدہی اور نظری. اور سوال آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو منطق کی کتاب میں کیا ملے گا؟ بدیہی. کلیئر؟ کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے. تو پھر بدیہی کیا تلفظ میں بس بدیہی تسامحاً بولتے ہیں، اصل میں وزن کیا بنتا ہے؟ بدہی. کیا معنی ہے اس کا؟ ابھی معنی پڑھتے ہیں. تصدیق کیا ہے؟ وہ بھی بدہی نظری. اللہ مفتح علیک. بدہی نظری. پہلے آپ معنی یاد کریں. بدہی کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یحتاج للتأمل، یعنی جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آپ کو معلوم ہو گیا. مثلا میں کہوں السماء فوقنا، آسمان اوپر ہے، تو کیا کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں. بہار بچہ جانتا ہے کہ آسمان اوپر ہے. جی. صحیح. کوا اسود ہے، کالا ہے، لیکن متعصب کو وہ کالا بھی سفید ہی نظر آئے گا اگر اس نے سفید کہہ دیا. کلیئر؟ متشدد شخص کو. نظری کا مطلب کیا ہے؟ ما یحتاج للتأمل والنظر والاستدلال، کہ جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے. اب کلیئر؟ تصور بدیہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا الگ کلمہ جس کے مفرد کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، فوراً آپ کو سنتے ہی معلوم ہو گیا. مثلا آپ نے کہا واحد نصف الاثنین، یعنی 1 ہاف آف 2. صحیح کہ 1 جو ہے کس کا ہاف ہے؟ 2 کا. ابھی آپ نے صرف جانا ہے صرف 1 کے بارے میں، آپ نے کہا 1 یار ہاف آف 2 ہوتا ہے، یعنی دوسرے کا آدھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو جاننے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی آپ کو کہے نصف العشرین اور ثلث العشرین، ثلث صرف ثلث کا آپ کو جاننا ہے نا، ثلث العشرین، آپ سوچیں گے یار یہ ثلث العشرین کتنا ہوگا، نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ تو لہٰذا تصور بدیہی کی مثال کیا ہوگی؟ معنی الواحد. معنی الواحد صرف کیا ہے؟ نصف الاثنین. نصف ابھی آپ نے حکم نہیں لگایا، صرف آپ کو واحد سنتے ہی معلوم ہوگا کہ نصف الاثنین ہے، کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑی. اور نظری کیا ہے؟ مثلا کیا لیں؟ ثلث العشرین. ثلث آپ صرف مفرد جان رہے ہیں، حکم نہیں لگا رہے. تو ثلث العشرین کیا ہوگا؟ تصور نظری، کہ ابھی آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تب بھی تو جا کے آپ ثلث نکالیں گے. لیکن اگر واحد کا ہے نصف الاثنین تو آپ فوراً کہہ دو گے نصف الاثنین واحد. کلیئر؟ اس پہ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں، السماء فوق السما. ہاں اللہ مفتح علیک، صرف السما. السما کو ہر شخص جانتا ہے، اسکائی. ٹھیک ہو گیا. تصدیق بدیہی کیا ہے؟ اب آپ نے مفردات کو نہیں، حکم، مفردات کے ساتھ حکم بیان کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ مثلا اگر آپ سے کوئی کہے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا آپ کو غور و فکر کی ضرورت پڑی نہیں، اس لیے کل جز سے بڑا ہی ہوتا ہے. آپ نے کیا کہہ دیا؟ الکل اکبر من الجز. کلیئر؟ اور نظری کیا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے مثال دی العالم حادث. کیا آپ نے جیسے ہی سنا کہ عالم حادث ہے، حادث کا مطلب جس کی ابتدا اور انتہا ہے، تو کیا آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ عالم جو ہے، ورلڈ جو ہے، یونیورسل جو ہے، قدیم کیوں نہیں ہے؟ دلیل کی ضرورت پڑی یا نہیں پڑی؟ دلیل کی ضرورت پڑی تو ہم نے مقدمات بنائے تھے. اگر آپ دلیل کی ضرورت کے تحت بات کر رہے ہیں تو بدیہی بات، تصدیق بدیہی پہ بھی تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی اللہ مفتح علیک. بدیہی پہ اعتراض کی 2 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2. بدیہی کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 2. اللہ مفتح علیک. بدیہی جلی، جلی، بدیہی خفی. بدیہی جلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بالکل واضح ہے، اس پہ اگر آپ کے اوپر وہ اعتراض کرتا بھی ہے تو لا یسمع، اس کا اعتراض
نہیں سنا جائے کیونکہ فاسد ہے. ایک بدیہی چیز پہ اعتراض کر رہا ہے. کوئی آپ سے کہے یہ سماء فوقنا اسما تحتنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض تو ایک اس کو کلیئر کر لیں. اگر خفی پہ اعتراض کرتا ہے تو اب آپ کا حق ہے کہ آپ جواب دیں اس کو، تاکہ وہ بدہی جلی بن جائے. مناظرہ میں، علم مناظرہ میں بدیہی جلی پہ مناظرہ نہیں ہوتا، صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ آپ سے معنی پوچھے اس کے نزدیک خفی تھا. لیکن اب دوبارہ اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو اس کے اعتراض کو بند کر دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کا اعتراض نہیں سنا جائے گا. ہاں اب کریں. تو جیسے آپ نے تصور کی ذیلی جو قسم تھی نظری، اس میں آپ نے کہا کہ ثلث العشرین یعنی 20 کا تیسرا حصہ، تو اس پہ بھی تو ہمیں تصدیق کی ضرورت پڑ رہی ہے. جو ہم نے پہلے تعریف پڑھی کہ جس میں تھوڑی سی عمل کی کوشش کرنی پڑے، تفکر کی کوشش کرنی پڑے، تو ثلث العشرین میں بھی تو ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے. تو یہ نظری ہے، یہ نظری کی تعریف پڑھی تھی ہم نے، تو تصور نظری ہوا. ہم نے تصدیق کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ مفردات مال حکم، زید قائم کا ایک ساتھ ملا کے ذکر کرنا، وہ تصدیق تھا. کلیئر ہو گئے یہاں پہ؟ اب آ جائیں. نظری بدیہی دونوں کی ایک ہی ہے، تصور تصدیق دونوں. ہاں دونوں میں تصور نظری، تصور مثال تصور میں آپ دیے نظری بدیہی کے، وہی اس میں بھی دے سکتے تھے. نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں مفرد ہے. تصور میں مفرد ذکر ہوتا ہے، تصدیق میں مرکب ہے. مثلا تصدیق پہلے تو بدیہی کو مفردات کے مرکب، ادراک ہوتے ہیں نا، ہاں ہاں. اس کے بعد حکم لگانے کے بعد تصدیق بن جاتا ہے. تو پیارے دوست وہ تصدیق ہے. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے تصور میں نظری بدیہی کی مثال آپ دی ہیں، ہاں تو وہی مثال اس میں فٹ نہیں ہوگی. اس میں اس لیے فٹ نہیں ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے صرف مفرد لکھا ہے. یا تو آپ کوئی چیز کا ذکر کریں گے ساتھ اس کے اوپر حکم لگائیں گے کہ واحد نصف الاثنین. یہ بدی جلی اور خفی کا دوبارہ ریپیٹ کرنا سمجھ گئے؟ مرہ ثانیہ. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ کس اعتبار سے ڈاؤٹ میں آئے؟ پورے جملہ آپ نے پورا جملہ دیکھا ہے. ہم نے شروع میں قید لگائی تھی صرف واحد، صرف ٹھیک ہے، اللہ مفتعل. اب سنیے گا، صرف واحد کیا ہے؟ تصور ہے. اب اگر تصدیق میں یہ مثال ذکر کرتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں بدیہی میں الواحد نصف الاثنین. کلیئر؟ پورے جملے کو ہم تصدیق کے تحت ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے شروع میں ایک لفظ بولا تھا کہ مجرد واحد کا علم. اگر آپ نے کہہ دیا الواحد نصف الاثنین تو حکم لگا دیا ہے. حکم لگا دیتا تو تصدیق. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. ایک ہے تو ایک ہے، اس میں گڑبڑ. جیسے واحد کو الگ الگ دیکھے، نصف کو الگ دیکھے، اثنین کو الگ الگ کر کے دیکھے. جیسے زید قائم میں آپ ہاں تو یہ تصور ہے. الگ الگ دیکھنے کو تصور کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مفرد ہے. تصور ہے نا. ہاں تو اس مثال کو ہم نے یہ تصور بدیہی کو سمجھانے کے لیے ساتھ نصف الاثنین لکھا ہے. اس کو مٹا دیجیے اسی وقت. نہیں ٹھیک ہے، مٹانے ٹھیک ہے. اس کے ہاں. ساتھ صرف مجرد لکھ. ایک منٹ. جیسے یہاں کل کے بارے میں یہ اکبر جز سے اکبر ہے، تو اس کو بھی الگ الگ کر کے دیکھے ہیں تو یہ بھی تصور بن جائے گا. بالکل بن سکتا ہے. الگ الگ دیکھنے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مثال آپ ادھر نہیں لا سکتے، لیکن مثال کا طریقہ بدل جائے گا. یہاں پہ ہم نے کیا لکھا؟ الکل اکبر من الجز. لیکن یہاں پہ جب آپ لکھیں گے کل اور جز کا الگ الگ مفہوم تو بدیہی ہو جائے گا. تصور بدیہی ہو جائے گا. صحیح. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز تصدیق میں بدیہی ہے وہ تصور میں بدیہی نہیں ہوتی. اب آپ نے کہا تصور میں کل، وہ کہے گا یار کل کیا؟ صحیح. تو تصور ادراک المفرد یعنی کوئی معنی ہو اس کا. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ تقابل میں معنی آتا ہے. یہ جلی اور خفی کا دوبارہ پر بتائیں. بدیہی یعنی بدیہی جلی کیا ہے کہ جو بالکل ہی واضح ہو، اس کے اوپر سوال کی حاجت نہ پڑے. بدیہی خفی کیا ہے کہ بدیہی تو ہے صاحب کلام کے ہاں، لیکن سامع کے ہاں وہ واضح نہیں ہے. ان کی توضیح کیا ہے تھوڑا سی. مثلا ایک شخص نے کوے کو دیکھا ہی نہیں، کوے کا بلیک ہونا بدیہی ہے یا نہیں؟ بدیہی ہے. لیکن اس نے جس نے دیکھا ہی نہیں اس کے پاس کیا ہے؟ خفی ہے. جس نے دیکھا ہے اس کے بعد جلی ہے. جلی ہے. لیکن بدیہی ہے فی نفسی ہی، صرف جلی خفی میں فرق ہے.
علم مناظرہ میں اگر وہ آپ سے سوال کرتا ہے صرف وضاحت کے لیے تو آپ جواب دیں گے، اگر وہ اعتراض کرتا ہے تو لا یسمع اعتراضہ. کلیئر؟ یہاں پہ ایک اور بس آخری بات ہے، تصدیق کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ تصدیق کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ صحیح ہے، صحیح ہے. یہ تصدیق ہے نا. آپ عام طور پہ کیا بولتے ہیں تصدیق کا معنی؟ سچائی کے معنی میں. صحیح. یہاں پہ تصدیق جھوٹ کے مقابلے میں نہیں ہے، یعنی سچائی تبھی لیں گے نا جب جھوٹ کے مقابلے میں ہو. یہاں پہ تصدیق کا معنی ہے اعتقاد. اگر آپ نے سچائی لیا ہے تو پھر تصدیق میں جھوٹ اور سچ کا احتمال کیسے؟ یہاں پہ تصدیق کس کے معنی میں ہے؟ کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے، میرا اعتقاد یہ ہے. اب میرا اعتقاد غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ تصدیق جھوٹ کے مقابلے میں نہیں، علم منطق میں اعتقاد ہے معنی. منطق میں ہاں جی. ہاں بس آخری مسئلہ کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے. آخری مسئلہ ہے، اس میں ہمارا انواع العلم ختم ہو جائیں گے. یہ تصدیق ہے. تصدیق کی کوئی مثال آپ کوئی دیں، آپ ہمت کریں تھوڑی سی. زید قائم. نہیں کوئی اور دیں. انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اسی کو لکھیں آسان کو تاکہ ابھی آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو. زید قائم، یہ کیا ہے؟ زید تصدیق ہے. تصدیق ہے. جی انور تصدیق کی اقسام پڑھا. نہیں تصدیق زید قائم. ابھی تصور نہیں ہے، تصور کلیئر ہے. زید کیا ہے، قائم کیا ہے، الگ الگ کر کے کر رہا ہوں. الگ الگ نہیں ابھی کرنا، صرف مکمل زید قائم. قائم. یہ جو زید قائم تصدیق ہے اس کے اندر 6 جز چھپے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ موضوع. اس کو موضوع کہتے ہیں علم منطق میں، جس کو نحو میں مسند الیہ کہتے ہیں. موضوع کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی چیز وضع کرنی ہے، رکھنی ہے. کلیئر؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. علم منطق میں محمول کیا ہوتا ہے؟ نحو میں کیا ہے؟ یہ مسند ہے. نحو میں کیا ہے؟ علم منطق میں کیا ہے؟ محمول ہے. کیوں محمول ہے؟ کہ ہم نے قائم کو محمول کرنا ہے زید کے اوپر. یہاں کلیئر؟ اتنی بات. محمول یعنی دوسرے حصے کو زید کو کیا کیے ہیں؟ موضوع. مسند الیہ کو علم منطق میں موضوع کہتے ہیں اور مسند کو محمول کہتے ہیں. یہ جو پورا جملہ ہے پورا اس بات ہے یا نفی ہے؟ یہ جو اس بات اور نفی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نسبہ. ایجاب اور سلب. ایجاب اور سلب تو آپ نے اس بات اور نفی کا مترادف ہے. علم منطق میں اس کو کیا کہیں گے؟ نسبہ کلامیہ. نسبہ کلامیہ کا اب کیا مطلب ہوا؟ ایجاب اور سلب، اس بات اور نفی. یعنی اس بات اور نفی کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو نسبہ کلامیہ کہتے ہیں. اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے یار زید قائم کی نسبہ کلامیہ کیا، آپ کہیں گے اس بات ہے. اگر کوئی کہے زید لیس بقائم تو نسبہ کلامیہ کیا ہے؟ سلب. اللہم افتح علیک. نسبہ کلامیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نسبہ حکمیہ. کیوں حکمیہ ہے؟ حکم کی تعریف کیا؟ اثبات امر لامر او نفیہ عنہ، کس شے کو ثابت کرنا. اب یہ چیز تھی جملے کے اندر. اب آپ نے سعد بھائی نے آپ سے کہا زید قائم، صحیح.
علاء الدین بھائی گئے میرے روم میں کہ واقعی زید بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے. یہ جو علاء الدین بھائی تحقیق کرنے گئے ہیں میرے روم میں کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ سعد بھائی نے جو کہا ہے کہ زید قائم ہے کہ زید کھڑا ہے، تو دیکھوں تو صحیح علی بھائی کے روم میں زید ہے، دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا. یہ جو دیکھنے آئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے کہ حقیقت میں بھی ایسے ہے یا نہیں، اس کو علم المنطق میں کیا کہتے ہیں؟ نسبہ خارجیہ. نسبہ نسبہ خارجیہ. نسبہ خارجیہ کا مطلب کیا ہے کہ مطابق للواقع ہے یا نہیں ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو؟ اب یہ جو ہے زید اور قائم، زید اور کیا قائم جو ہے زید کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی زید کے اندر ہمت ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں شجر قائم، شجر تو کیا صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ شجر میں اور قائم میں تناسب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اگر دونوں جز کا آپس میں کوئی تعلق ریلیشن بنے تو اس کو کہتے ہیں تناسب. اگر کوئی آپ سے کہے زید مجتہد، ریلیشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی آپ سے کہے اسد مجتہد، اگر شیر لے رہا ہے، یا شجر مجتہد، آپ کو کیسے پتا چلا کہ تناسب نہیں ہے؟ اس کو تناسب کہتے ہیں. اس پورے جملے میں بیان کیا ہوا ہے؟ بیان کیا ہوا ہے؟ زید کھڑا ہے. موضوع کیا ہے جملے کا؟ زید کا کھڑا ہونا. یہ جو پورا موضوع ہے کہ زید کا کھڑا ہونا، وہ کیا ہے؟ مضمون جملہ. مضمون جملہ. یہ 6 چیزیں ہیں جس کے اوپر تصدیق مشتمل ہوتی ہے. نسبہ خارجیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے کیا حقیقت میں بھی ایسے ہے یا نہیں ہے. اگر حقیقت میں ویسے ہو تو آپ کہتے ہیں قضیہ صادقہ ہے. اگر نسبت حقیقت میں ایسے نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کاذبہ ہے. تو لہٰذا صدق اور کذب، جھوٹ اور سچ کا مدار کس پہ ہے؟ نسبہ خارجیہ پہ ہے. اگر صادقہ تو کیا کہیں گے؟ قضیہ صادقہ. قضیہ صادقہ. اور اگر کاذب ہے، جھوٹ ہے، تو قضیہ کاذبہ. مثلا سعد بھائی نے کہا کہ زید کھڑا ہے، علاء الدین بھائی نے میرے روم میں آ کے دیکھا تو زید بیٹھا ہوا ہے، تو ان کا قضیہ کاذبہ ہے. کیوں؟ مطابق للواقع نہیں ہے. یہ خارجیہ کی قسمیں ہیں. اب میں اس کا نقشہ بناتا ہوں لاسٹ میں، جو ہم نے سارا پڑھا ہے، تو اس کے بعد یہ کلوز ہے یہ لیکچر. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو؟ نسبہ کلامیہ اور سارا. نسبہ خارجیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ نے زبان سے کرنی ہے حقیقت میں اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے. آپ نے کہا نماز فرض ہے، یہ کیا ہے؟ کلام میں جو آپ نے اس بات اور نفی کا خیال رکھا یہ کیا ہے؟ نسبہ کلامیہ. جب آپ نے تحقیق کی کہ نماز فرض ہے، دلیل کیا ہے، کیا دلیل سے ثابت بھی ہے یا نہیں، یہ جو آپ نے دلیل سے دیکھا ہے کہ ثابت بھی ہے یا نہیں، یہ نسبہ خارجی ہے. کیوں؟ یہ کلام کا حصہ نہیں ہے. قبلہ یہ تو 5 اشیاء بنی ہیں، آپ نے 6 ارشاد فرمائی ہیں. نسبہ کلامیہ، نسبہ خارجیہ، مضمون جملہ، موضوع، محمول اور تناسب. کلیئر؟ اب ہم نے کیا پڑھا؟ علم کی اقسام. علم کی اقسام کتنی قسمیں؟ 2. حضوری اور حصولی. پھر حصولی کی 2 قسمیں، تصوری تصدیق. صحیح. پھر تصور کی 2 قسمیں، بدیہی. بدیہی بول لیں کیونکہ عرف آسان ہے. نظری. تصدیق کی کتنی ہے؟ نظری، بدیہی. یہ پوری نحو ہے انواع العلم میں. بدیہی کی پھر آگے کتنی قسمیں؟ اللہم افتح علیک، جلی، خفی. اجزاء التصدیق کیا ہے؟ اللہم افتح. اجزاء التصدیق، اجزاء التصدیق کیا ہے؟ پہلا موضوع، محمول، نسبہ کلامیہ، اللہم افتح علیک، نسبہ کلامیہ، نسبہ خارجیہ،
اور تناسب اور مضمون جملہ مضمون جملہ، یہ 6 ہے. ماشاء اللہ. یہ پورا ہے. مضمون جملہ. جی ٹھیک. وضاحت اگر آپ کو یہ یاد ہیں صحیح تو یہی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو یا کچھ ہو اس کو ریز نہ کریں گے، اس کی تصویر بعد میں بنائیں گے. بس یہ تصویر بنائیں گے، بنائیں تصویر. حضوری، حصولی، تصوری، تصدیقی، بدیہی، نظری. اب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی بھی کتاب آپ منطق کی اٹھائیں جا کے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. صرف کوئی کوشچن، کوئی اور تصور کا کچھ بھی اب یہ پڑھیں گے کوئی نہیں. کویشچن بڑے ہوں گے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور ہمارے مشائخ کے لیے باعث برکت بنائے اور ان کا صحبت ہمارے لیے دائم فرمائے اور ہمارے شیخ الازہر فضیلت الامام الاکبر کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے اور امت مسلمہ کی وہ جو خدمت کر رہے ہیں اس میں مزید اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.